لیکن ترجمے میں اتنی تاثیر ہے کہ مجھے قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب اچھی نہیں لگتی، اور جب بھی وقت ملتا ہے تو میں قرآن کو ہی سمجھتا ہوں، قرآن پہ ہی غور کرتا ہوں، اور جب بھی اس کو سمجھتا ہوں بار بار وہ کبھی نہ کبھی کوئی آیت ایسی لگتی ہے جیسے کہ میں اس کو پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جو ایک سادہ سے سادہ آدمی کے لیے بھی ہے، عالموں کے لیے بھی ہے، اور کبھی بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کے علم کو پورا کر لیا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ جب میں قرآن کی اہمیت کو قرآن کے ذریعے سمجھتا ہوں، یعنی قرآن سے ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ وہ باتیں ہیں اس کے اندر، وہ ہدایات ہیں، وہ موضوع ہیں، وہ مثالیں ہیں، وہ تفصیل سے بھی ہے، یعنی خود ایک بہت ایسی کتاب لگتی ہے کہ اس سے بہتر دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ اور ہمارے سارے فرقے، سارے جتنی بھی جماعتیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اور مسلمان ہیں بھی وہ، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ اس قرآن کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، یہ بھی مانا جاتا ہے کہ قرآن جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کوئی بھی ہو اور کسی بھی فرقے کا ہو، اپنے دین کی سب سے اونچی اور اہمیت والی کتاب اس قرآن کو مانتا ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ بھی مانتا ہے کہ قرآن کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اب اس میں جب شک کی گنجائش نہیں ہے اور ہدایت ہے اس کے اندر، تو ہدایت کیوں نہیں پانا چاہتا؟ کیا اس کی ہدایت میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کیا بات ہے جو آج ہم ساری دنیا میں بنا سوچے سمجھے قرآن پڑھا جاتا ہے، اس کو سمجھنا کیوں نہیں چاہتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں رکاوٹ بنی؟ کس نے رکاوٹ ڈالی؟ کیسے رکاوٹ بنی؟ کوئی چھوٹی سے چھوٹی کتاب بھی، چاہے وہ شاعری کی ہو، جب ہم پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ شاعر نے کون سے الفاظ استعمال کیے ہیں، کیا الفاظ صحیح ملائے ہیں، نہیں ملائے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پہ غور نہ کریں۔ لیکن یا کسی حکیم کی کتاب ہو، ڈاکٹر کی کتاب ہو، کہ اس نے دوا صحیح لکھی ہے، دوا صحیح بتائی ہے، یا کس سے کہانیاں کیوں نہ ہو، کس سے کہانیاں اچھے لکھیں برے لکھیں، یعنی ہر کتاب کو عقل لگا کے سمجھنا پڑتا ہے، بنا سمجھے تو کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی جاتی۔ پھر کیا بات ہے، یہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اللہ یعنی ایک طریقے سے نبی کی زبان ہوتی ہے اور اللہ بول رہا ہوتا ہے، الفاظ اللہ کے ہوتے ہیں، زبان نبی کی ہوتی ہے جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کیا اللہ کے الفاظوں کو، اللہ کے بول کو، اللہ کی باتوں کو ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے، یا کیوں ہم اسے سمجھنے سے محروم ہیں؟ یا ساری دنیا اس کو اتنا پڑھتی ہے کہ ایک ریکارڈ ہے کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، پھر اور سب سے کم سمجھنے والی کتاب بھی قرآن ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیا قرآن میں دل نہیں لگتا اگر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ عربی پڑھنے میں تو دماغ تو لگانے کی ضرورت ہے نہیں، اس میں عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو تم نے ایک بار رٹ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا، یا ایک بار قرآن سامنے رکھ لیا اور بس اس کو پڑھنے چلے جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ پڑھ لیں، 2 گھنٹے پڑھ لیں، 1 پارہ پڑھ لیں، 3 پارے پڑھ لیں، 10 پارے پڑھ لیں، وہ بس ایک گنتی گنے جا رہے ہیں کہ 1 پارہ، 2 پارہ، 3 پارہ، 10 پارے۔ لیکن غور نہیں کرنے کی وجہ یہی ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ انسان اپنی عقل لگانا نہیں چاہتا، بچنا چاہتا ہے محنت سے، کیونکہ اس میں محنت پڑتی ہے، ایک ایک آیت پر غور کرنا پڑتا ہے، اس میں تو غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہلتے رہو پڑھتے رہو، ہلتے رہو پڑھتے رہو۔ تو کیا یہ قرآن کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ اور میں قرآن کی خاصیت بتاؤں گا آپ کو جو میں نے لکھی ہے اپنے پاس، ذرا اسے غور سے سمجھیں اور عقل لگائیں، کیا یہ خاصیت عربی پڑھنے سے حاصل ہو جائے گی اگر اس پہ غور و فکر نہ کریں؟ یہ سب سے پہلے ہم قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم کے بعد میں، پہلے پارے کا الف لام میم، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اب ذرا غور کریں کہ جس کتاب کا وعدہ اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور جس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا۔